السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہمارا 5واں قیام مکمل ہوا، اور آج کی منزل میں، آج کے قیام میں 1واں پارہ پڑھا گیا ہے، آخری ربع 5ویں پارے کا، اور 6واں پارہ مکمل آج پڑھا گیا ہے۔ سورہ نساء جاری تھی 5ویں پارے میں، اور پھر 82 آیات، جو پہلی 82 آیات سورہ مائدہ کی، وہ بھی آج کی پڑھے گئے پارے کے اندر شامل ہیں۔ جہاں تک سورہ نساء کے مضامین کا تعلق ہے، تو آیت نمبر 116 سے آغاز ہوتا ہے آج کے قیام کا، تو آیت نمبر 116 سے 134 تک 6واں حصہ ہے مضامین کے اعتبار سے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب ہم اس کو اپنے سمجھنے کے لیے اس کو تقسیم کرتے ہیں، تو اس میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے ساتھ مجادلہ کیا گیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آیت نمبر 116 سے 134 تک جو حصہ ہے، اس میں ملت ابراہیمی کی وضاحت کی گئی۔ درمیان میں اگرچہ جو 4 آیات ہیں، آیت نمبر 127 سے 130 تک، اس میں معاشرتی احکام بھی بیان ہوئے ہیں، جو باہمی آئلی معاملات ہیں اس کا تذکرہ بھی ہے، لیکن عمومی طور پر اس میں ملت ابراہیمی کی بات کی گئی ہے۔ دیکھیں، جو مشرکین تھے بنی اسماعیل میں سے، جو مشرکین مکہ تھے، جو اپنے قریشی تھے، یہ بنی اسماعیل میں سے تھے، تو چاہے بنی اسماعیل میں سے کوئی ہو اور چاہے بنی اسرائیل میں سے ہو، جب تک وہ توحید کا پابند نہیں بنتا تو اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشوں کے مطابق فیصلہ ہونا ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جو بھی غلط کام کرے گا، چاہے وہ نسلی طور پر بنی اسماعیل میں سے ہو، چاہے بنی اسرائیل میں سے ہو، وہ اپنا کیے ہوئے جو بھی اس کے گناہ ہوں گے اس کی سزا بھگتے گا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا۔ صحیح عقیدہ و عمل ہوگا تو چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہو، چاہے بنی اسرائیل میں سے ہو، وہ کامیاب ہو جائے۔ یہاں اللہ کریم نے ملت ابراہیمی کی وضاحت کی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، یہ آیت نمبر 125 ہے، اور بہت ہی اہم آیت ہے، کئی حوالوں سے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر کرتی ہے۔ دین کس کا اچھا ہوتا ہے، اور پھر اچھے دین کا ماڈل کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کریم نے اس میں بتا دیا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے۔ یعنی اس میں کوئی جزوی طور پر، ایک ہوتی ہے سبمیشن جزوی، یعنی اللہ کے ہاں آپ اللہ کے سپرد کر دیں اپنے آپ کو، لیکن جزوی طور پر سپرد کریں۔ ایک ہے کامل سپردگی، اللہ کو جزوی طور پر سپرد کرنے والا بندہ پسند نہیں ہے، جزوی مسلمان پسند نہیں ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ اللہ کو وہ پسند ہے جو اپنے آپ کامل اللہ کے سپرد کر دے، کامل سپردگی، کمپلیٹ سبمیشن۔ تو سب سے اچھا دین اس کا ہے جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ ہم نمازوں کی بات کرتے ہیں، ہم روزوں کی بات کرتے ہیں، ہم نے اتنا نیکی کر لی، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ پوری زندگی اپنے اللہ کے سپرد کر دو، یہ دین ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہی تو محسن ہے۔
اللہ کو جو پسند ہے وہ احسان کرنے والا، احسان کرنے والا ہوتا ہے جو بہتر سے بہتر کرتا جائے، بہتر سے بہتر کر، وہی محسن ہے۔ اور اگر کسی کو یہ تھیوریٹیکل سٹیٹمنٹ، یہ جو اللہ کریم نے ایک بیانی انداز میں بتا دیا، کسی کو سمجھ میں نہ آئے، فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے ماڈل کو دیکھ لے کہ سب سے اچھا دین اس کا ہے جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ان کی ملت کی پیروی کرے۔ اور وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور یاد رکھو ابراہیم کون تھا؟ ابراہیم وہ تھا جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا تھا، اپنا دوست بنایا ہوا تھا۔ لہذا یہ ہے ملت ابراہیمی کی وضاحت۔ جس شخص نے بھی ملت ابراہیمی پر چلنا ہے اس کو یہ ماڈل اپنانا پڑے گا، اور اگر کوئی شخص یہ ماڈل نہیں اپناتا تو اس کو پھر دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ آیت نمبر 127 سے میں نے عرض کیا کہ یہ یتیموں اور عورتوں سے متعلق معاشرتی عدل کا حکم ہے کہ ان کے بارے میں یستفتونک فی النساء، عورتوں کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ اچھا سلوک کیا کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور پھر کبھی اگر عورتوں کے ساتھ معاملہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا، جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 43 سورہ نساء میں کل جب ہم نے دیکھا تو میں نے عرض کیا تھا حسن معاشرت کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر عورتوں اور یتیموں کی بات کی گئی۔ یہاں عورتوں اور یتیموں کی ہی بات کر کے آئلی زندگی کا ایک قانون یہ بتایا ہے۔ آیت نمبر 34 سے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر عورت نشوز کرے، نشوز کا مطلب ہے وہ مرد کے خلاف بغاوت کر دے، تو نشوز کا مطلب ہوتا ہے اٹھ کھڑے ہونا۔ عورت مرد کے خلاف نشوز کرے یا مرد عورت کے خلاف نشوز کرے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو وہاں اس کا حل بتایا تھا کہ اگر عورت مرد کے خلاف بغاوت کر دے، یہاں اس بات کا حل بتایا ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، کہ عورت خوف محسوس کرے کہ میرا شوہر جو ہے یہ میرے خلاف نشوز کر رہا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، اب یہ مجھے رکھنا نہیں چاہتا، یا میرے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو قَوْ إِرَادًا، یا پھر وہ محسوس کرے کہ یہ تو مجھ سے منہ پھیرا ہوا ہے اور یہ بالکل میرے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک نہیں کر رہا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، بہتر یہ ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی کیا مطلب؟ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ دل کی بخیلی ختم کرو اور آپس میں صلح کر لو، اور اگر صلح نہ ہو تو پھر ظاہر ہے ایک دوسرے سے باہمی طور پر آپ جدا ہو سکتے ہیں۔ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلا لینے کا اختیار رکھا ہے، جیسے مرد کے پاس طلاق دینے کا اختیار ہے، عورت کے پاس خلا لینے کا اختیار ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تعدد ازواج کی صورت میں ایک سے زیادہ بیویاں اگر کسی کی ہوں تو وہ انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم چاہو بھی تو عورتوں کے درمیان انصاف کر سکتے ہی نہیں۔ پہلے فرمایا کہ اگر انصاف کر سکو تو 2 2 3 3 4 4 کر لو، اب فرمایا کہ تم انصاف کر سکتے ہی نہیں اگر تم چاہو بھی تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر دوسری تیسری شادی نہ کرو۔ لیکن فرمایا انصاف نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی کوشش تو کرو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسے نہ کرو کہ کسی اور ایک کو جو ہے بالکل چھوڑ رکھا ہو اور کسی دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، ایسے پھر نہ کرو۔ پھر معاملہ جو ہے اپنی کوشش تو کرو کہ دونوں کے ساتھ، تینوں کے ساتھ، چاروں کے ساتھ، جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ برابر کا سلوک کرنے کی کوشش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور جتنے حقوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو دیے کوئی اور دے سکتا نہیں۔ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے اللہم ہذہ قسمتی فیما املک، اللہ یہ میری تقسیم ہے جس میں میں اختیار رکھتا ہوں، یہ میں نے اتنا کر دیا ہے جس میں میرا اختیار ہے۔ فلا تلمنی فیما لا املک، اللہ جس میں میرا اختیار نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کر۔ اب ظاہر ہے بندے کا میلان کسی ایک طرف زیادہ ہو سکتا ہے، کسی دوسری طرف کم ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 135 سے 152 تک اسلام کا نظام عدل قائم کرنے کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ دیکھیں عدل
قائم کرنا ضروری ہے داخلی استحکام کے لیے. میں کل بھی عرض کیا تھا داخلی استحکام کے لیے عدل ہے اور خارجی استحکام کے لیے جہاد ہے. اور جو منافقین ہیں یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. عدل قائم کرنے سے بھی منافق ایکسپوز ہوتا ہے اور جہاد قائم کرنے سے بھی منافق ایکسپوز ہوتا ہے. لہذا فرمایا بلو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا. کہ دیکھیں عدل کرتے وقت خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. پھر وہ اپنے خلاف ہو, اپنے ماں باپ کے خلاف ہو, کسی کے بھی خلاف ہو, عدل کرنا ہے. ہوائے نفس سے بچو گے تو عدل قائم ہوگا, اس کے بغیر عدل قائم نہیں ہوتا. اور پھر منافقین کو حکم ہے کہ کافروں سے اپنا تعلق ختم کر دیں. کافروں جو منافق تھے انہوں نے اپنے تعلقات جو ہے کافروں کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی ہوئی تھی, ان کو کہا کہ ان سے تعلق ختم کر دیں. ساری عزت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. ساری لوگ جو ہے کافروں کے ساتھ تعلقات اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ عزت بنی رہتی ہے, حالانکہ عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر مومنوں کو حکم ہے کہ منافقین کی مجلسوں سے اٹھ جایا کرو. دیکھیں بعض اوقات قولی طور پر بعض اوقات عملی طور پر اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو جس مجلس کے اندر اسلام کی کسی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, فرمایا ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها. جہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, فلا تقعدوا معهم. ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو. وہ محفل تو چھوڑ دو, تم کم از کم تمہاری غیرت ایمانی اس قدر تو ہونی چاہیے کہ وہ محفل وہ مجلس چھوڑ دو, کسی اور جگہ چلے جاؤ. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری. ہاں کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں اور اللہ کی شاعر کا اور اللہ کی شریعت کا مذاق نہ اڑائیں تو پھر آپ واپس آ کے بیٹھ سکتے ہیں. اگر آپ نے لوگ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہوں اور شریعت کے احکام کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں اور آپ ان کے ساتھ پھر بھی کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, فرمایا انکم اذا مثلہم. پھر تم بھی انہی کے ساتھ کے ہی قرار دیے جاؤ, تم بھی ان کے ساتھی ہو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور کافروں کو اکٹھا جہنم کے اندر کر دینا ہے. اللہ اکبر. پھر آگے منافقین کی خصوصیات ہیں کہ منافق جو ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ خود دھوکہ کھاتے ہیں. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل کسل بندی کے ساتھ اور یعنی اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ان کا دل نہ کر رہا ہو, اپنے آپ کاہل اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس. لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اللہ کو یاد نہیں کرتے, بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. یہ ان کی خصوصیات ہیں. مذبذبین بین ذلک. منافق کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کافروں کی طرف دیکھتا ہے, کبھی مسلمانوں کی طرف دیکھتا ہے. وہ ہمیشہ درمیان میں شک شبہ میں پڑا ہوتا ہے, ادھر جاؤں ادھر جاؤں, کیا کروں. لا الہ ہؤلاء لا الہ ہؤلاء. سمجھتے یہ ہیں کہ ہم دونوں کی طرف جو ہے اپنے پینگیں بڑھا کے اپنے معاملات سیدھے کیے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے نہ یہ کافروں کے ساتھ ہیں نہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں. اور اس وجہ سے ان کے اس غلط طرز عمل کی وجہ سے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اللہ اکبر. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ہم قرآن میں مختلف جہنم کے درجے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے 7 درجے جہنم کے. اللہ. جہنم ایک درجہ ہے, لوا ایک درجہ ہے, حطمہ ایک درجہ ہے, سعیر ایک درجہ ہے, 5واں درجہ سقر ہے اور 6واں درجہ جحیم ہے اور 7واں درجہ حاویہ ہے. یہ جو 7واں درجہ ہے منافقین اس کے اندر ہوں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس پارے کی یہاں 5واں پارہ مکمل ہو رہا ہے, آگے 6واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عذاب 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 کی باتیں تم نے سنی. اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دے گا, منافقین کو عذاب دے گا, سب کو عذاب دے گا. کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ عذاب دے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کے؟ ان شکرتم وآمنتم. تم اپنا کردار دیکھو, اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور ایمان رکھنے والے بن جاؤ تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا. لہذا زندگی شکر والی بناؤ اور زندگی ایمان والی بناؤ. شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کا لفظی معنی ہوتا ہے بھر جانا. اور مشکار اس جانور کو کہتے ہیں جو تھوڑا چارہ کھا کے دودھ پورا دے, وہ مشکار. لہذا شکر کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں, تھوڑی نعمت بھی ملے تو پوری عبادت کرو.
بندگی پوری کرو۔ وہ شکر گزار بندہ ہوتا ہے جس کو نعمت تھوڑی ملے یا زیادہ ملے، وہ بندگی اللہ کی پوری کرے، وہ شکر گزار بندہ ہے اور ایمان رکھنے والا بن جاؤ۔ کان اللہ شاکرا علیما، اللہ ایسا قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ یہاں سے چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ یہاں پہ ایک بہت ہی شاندار معاشرتی اور صحافتی اصول بیان کیا گیا کہ برائی کی تشہیر کی ممانعت ہے، کہ چاہے جتنی مرضی بری بات ہو اور کسی نے ایک چھوٹی کی ہے یا بڑی بات کی ہے، اللہ برائی کی تشہیر پسند نہیں کرتا۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بری بات اس کی تشہیر، اس کی آوازہ بلند کرنا، اس کی تشہیر کرنا، اس کا میڈیا کے اوپر اس کو نشر کرنا، چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے مین اسٹریم میڈیا ہو، اس کے اوپر نشر کرنا اللہ تعالیٰ اس کو بالکل نہیں پسند کرتا۔ چاہے وہ قتل کے معاملات ہیں، چاہے کسی کی آپس کی ذاتی زندگی ہے، کسی کے معاملات ہیں، کیسے کیسے ہم لوگوں کے جو ہے کچے چٹے کھول کے تو میڈیا کے اوپر لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا الا من ظلم، ہاں جو مظلوم ہے نا وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، باقی اور کسی کی بھی بات اس طرح کی جو ہے وہ اس کی ممانعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسے کر، اپنا گھر کا سامان نکال کے باہر رکھ کے بیٹھ جا۔ تو اس نے اپنے گھر کا سامان نکالا، باہر گلی میں رکھ کے بیٹھ گیا۔ ہر جاتا آتا شخص پوچھتا تھا کیا ہوا ہے تمہیں، وہ بتاتا تھا یہ پڑوسی میرا مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ تو یوں اس کو بڑی شرم آئی اور پھر اس نے منت اللہ کر کے اس کو سامان اندر رکھوایا۔ یعنی جو مظلوم ہے وہ گویا تشہیر کر سکتا ہے برائی کی، لیکن جو باقی جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے نہیں۔ باہمی اصل میں نا اسلامی معاشرے کے اندر باہمی اعتماد کی فضا پیدا کرنے کے لیے اور کسی بھی طرح لوگوں کے بھائی چارے کو پیدا کرنے کے لیے ناروا گفتگو سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور جب آپ تشہیر کرتے رہو گے، مختلف پوسٹیں لوگوں کے بارے میں لگاتے رہو گے اور لوگوں کو ذلیل کرتے رہو گے، تو کبھی بھی معاشرے کے اندر اعتماد کی فضا اور آپس میں بھائی چارے کی فضا پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر یہاں ایک اہل کتاب کی ایک درمیانی روش کی بات کی ہے کہ جو یہ پتہ کیا کرتے ہیں، یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے جو بات کی ہے وہ تو ہم مان لیں گے، رسول کی بات ہم نہیں مانتے۔ رسولوں اور اللہ کا فرق ہے۔ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ مان لیں گے کچھ چھوڑ دیں گے۔ ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اپنی طرف سے ایک درمیانی راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑی سی مان لیں گے تھوڑی سی رہیں گے، درمیانی راستہ۔ اس کو اگر درمیانی راستے کو انگریزی میں کہتے ہیں ماڈریشن۔ اور یہ جو ماڈریٹ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم ماڈریشن پیدا کرتے ہیں، تو یہ ماڈریشن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، جو دین کے اندر یوں رستہ بناتے ہیں نا، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے، تھوڑا مان لیا تھوڑا چھوڑ دیا، پک اینڈ چوز کر کے درمیانی رستہ بنا لیا، اللہ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اہل ایمان کی خوبی یہ ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لم يفرقوا بین احد منهم، اور کوئی فرق نہیں کرتے، وہ پوری شریعت کو ایک پیکج کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ پھر اہل کتاب کی خصوصیات یعنی عیسائیوں سے خاص طور پر مجادلہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 153 سے لے کر 175 تک ان کی اعتقادی اور عملی خرابیاں بتائی گئی ہیں۔ یہود کا کردار بھی اور یہود کے اعتراضات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی بار بار نافرمانی کرتے رہے اور بار بار عہد شکنی کرتے رہے، عجیب و غریب مطالبے موسیٰ علیہ السلام سے کرتے رہے، اور انتہائی جلیل القدر نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی خیرخواہی اور ہدایت کے باوجود جو ہے انہوں نے بہت تنگ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ ان کا وتیرہ ہے کہ یہ ہر نبی کے ساتھ کینہ اور عداوت رکھتے ہیں، کسی نبی کے ساتھ بھی یہ ٹھیک نہیں رہے۔ اور پھر اپنے بارے میں پارسا بہت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وقولہم قلوبنا غلف، کہتے ہیں ہمارے دل تو لپیٹے ہوئے ہیں غلافوں میں، یعنی ہم تو پاک صاف ہیں، بڑے پاک باز ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دل جو ہے محفوظ ہیں غلافوں میں، اصل میں اللہ نے کفر کی وجہ سے مور لگا تمہارے دل سیل کر دیے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بھی ایمان نہیں لا سکتے۔
آگے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی شان میں جو انہوں نے گستاخیاں کی ہیں اور بہتان لگائے ہیں ان کا ذکر ہے آیت نمبر 156-57 میں، کہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے صلیب دی۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، بلکہ فرمایا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو شبہ پڑ گیا ہوا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے اپنی طرف سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، تو کہتے ہیں کہ جس نے خبر دی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہاں چھپے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی، انہوں نے اس کو پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کا جواب 163 نمبر آیت سے آگے دیا ہے، اور پھر یہاں آیت نمبر 163 میں اللہ کریم نے 12 نبیوں کا ذکر ایک ہی جگہ پہ کر دیا۔ ٹوٹل قرآن میں 24 یا 25 نبیوں کا نام لے کر ذکر ہے، 12 نبیوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ موسیٰ، یہ جو یہودی تھے یہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ نازل نہیں ہوا، شریعتیں ختم ہو گئی، بس موسیٰ علیہ السلام کی آخری شریعت ہے اور وہی ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اکیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، درمیان میں اور بھی انبیاء آئے ہیں، اور یہود کے شبہات کو اللہ کریم نے یہاں پہ ان کے بطلان کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو تسلیم کر لو، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بار بار قرآن جو ہے ان کو دعوت دے رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ غلو نہ کرو دین میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو۔ یہی بات سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 کے اندر بھی کی گئی ہے کہ دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ دین کے اندر اضافہ کرنا، مبالغہ کرنا، بڑھا دینا، جو اصل شریعت کے احکام ہے اس کو بڑھا دینا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری ذات میں مبالغہ نہ کرو جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں مبالغہ کیا۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو الہ بنا دیا، اور میری ذات میں بھی تم مبالغہ نہ کرو، کہیں مجھے بھی الوہیت کے درجے پر فائز نہ کر دو۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو۔ قولوا عبداللہ، یہی کہا کرو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اسی طرح سے انہوں نے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو یہ جو درویش ہیں اور ان کے رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر ان احبار و رہبان کی شریعت اور ان کے فتووں کو مان لینا، یہ ان کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو انکار نہیں، یعنی جو مبالغہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو بھی، اور یہ بیٹا قرار دے دے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا، اور باز آ جاؤ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ جو تثلیث کا تم نے عقیدہ گھڑا ہوا ہے یہ نہ کہا کرو۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے پر خود تو کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ انہوں نے انکار کیا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، انہوں نے تو کوئی انکار کیا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم کہتے ہو؟ نہ فرشتوں کو اعتراض ہے، نہ کسی کو اعتراض ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خود اعتراض ہے، تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ پھر آگے اہل کتاب کو دعوت ایمان دی گئی ہے کہ قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، جو ایمان لائے گا اور اس کے ساتھ جڑے گا اس کو جنت ملے گی۔ آگے سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، تو اس میں چونکہ مائدہ کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر مائدہ کا ذکر ہے، دسترخوان کا ذکر ہے، جس طرح من اور سلوہ نازل ہوتا تھا یہودیوں کے اوپر، یعنی کہنا نہیں چاہیے یہودیوں کے اوپر، کہنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے اوپر، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو ان کے پیروکار مسلمان ہی تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو ان کے پیروکار مسلمان ہی تھے۔ یہ یہودیت اور عیسائیت انہوں نے بعد میں گھڑ لی، لہذا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے اوپر من اور سلوہ نازل ہوتا تھا، تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کر دے۔
تو وہ دعا کی کہ نہیں کی، اور اترا کہ نازل ہوا کہ نہیں ہوا، یہ قرآن میں یہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا البتہ اللہ سے کی تھی، نازل ہوا کہ نہیں اس کے بارے میں مختلف یعنی مفسرین کے اقوال ہیں، لیکن صحیح بات ایسی محسوس ہوتی ہے کہ قرآن میں مائدہ نازل ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، البتہ مائدہ کی دعا ہے، اسی وجہ سے اس کا سورت کا نام ہے المائدہ۔ اس کے اندر احکام ہے، احکام کی صورت ہے، بلکہ یہ اخیر زمانے کی صورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آخری زمانے کی صورت ہے، اس صورت کے اندر جو کچھ جو حلال قرار کر دے دیا گیا اس کو حلال سمجھو، اور جو حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھو، یہ بالکل حتمی احکام ہے۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے، یا پھر سورہ بقرہ کی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، وہ آخری آیت ہے، وہ تو سورہ بقرہ میں ہے، لیکن یہ سورت جو آخری آیت الیوم اکملت لکم کہا جاتا ہے تو یہ اس سورت کے اندر ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ حدیبیہ کے بعد یعنی یہ نازل ہوئی 6 یا 7 میں، لیکن احکام کی گویا یہ آخری صورتوں میں سے ہے۔ اس میں جو آغاز کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدے پورے کیا کرو۔ وعدے کون سے؟ وہ سب سے بڑا وعدہ جو اللہ سے کیا ہوا ہے، ابتدائی آفرینش اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہے؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ تو ہی رب ہے۔ اللہ وعدہ یاد کراتا ہے وہ بھی وعدہ پورا کرو، تم نے کہا تھا تو رب ہے، اب دنیا میں آ کے تم نے چھوٹے چھوٹے کئی رب بنا لیے ہیں، وہ بھی وعدہ پورا کرو۔ پھر وہ وعدے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر شریعت کے جتنے احکام ہیں یہ بھی سارے کے سارے وعدے، ہم نے کلمہ شہادت پڑھ کے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہم شریعت کے احکام مانیں گے، لہذا سارے کے سارے جو احکام ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اوفوا بالعقود، سارے کے سارے وعدے پورے کرو کیا کرو۔ پھر اس کے اندر کچھ احکام کا ذکر ہے، خاص طور پہ فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور شاعر ہوتا ہے امتیازی نشان، جیسے کسی قوم کا قومی ترانہ ہوتا ہے، جیسے قومی جھنڈا ہوتا ہے، اس کی بے حرمتی کرنا قومی جرم ہوتا ہے، ایسے کچھ اللہ کے قومی امتیازی نشان ہیں، اور وہ مسجد اللہ کا امتیازی نشان ہے۔ اسی طرح جو حاجی ہے وہ اللہ کا امتیازی نشان ہے، قربانی کے جانور اللہ کے امتیازی نشان ہیں، جو حرمت والے مہینے اللہ کے امتیازی نشان ہیں۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں فرمایا کہ ان کی حرمت پامال نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اتحاد امت کے لیے ایک بڑا شاندار اصول دیا، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، جتنے مسلک بنے ہوئے ہیں، جتنے مکاتب فکر بنے ہوئے ہیں، سب کی جو درمیان میں بنی ہوئی لکیریں ہیں نا، ان کی جڑ کٹ جائے گی اگر یہ اصول ہم اپنا لیں۔ اصول کیا ہے؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، وہ چاہے آپ اس چھوٹے دائرے میں رہتے ہیں، وہ دوسرے دائرے کا ہے، وہ دوسرے دائرے، چھوٹے چھوٹے دائرے اپنے بنائے۔ اگر نیکی اور تقوی کا کام ہوگا تو وہ چاہے آپ سے تیسرے چوتھے محلے کا کوئی آدمی ہو، آپ اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اور اگر گناہ کا زیادتی کا کام ہو تو چاہے آپ کے اپنے دائرے کا آدمی ہے، اس کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اگر یہ اصول بنا لو تو فرقہ واریت کی خود بخود جڑ کٹ جائے گی۔ آیت نمبر 3 کے اندر 11 چیزوں کی حرمت بیان کی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردہ حرام اور ہر قسم کا خون حرام، خنزیر حرام، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام، پھر آگے مختلف چیزیں بتائیے کہ یہ ساری حرام۔ اس میں نے ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہر قسم کا مردار اور ہر قسم کا خون حرام، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ احلت لکم میتتان و دمان، 2 قسم کے خون اور 2 قسم کی مردار تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اللہ نے یہ سن لیجیے، جس طرح اللہ کی کتاب قانون ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا بھی قانون۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 خون حلال کیے، آپ نے فرمایا 2 مردار حلال ہیں، اس میں فرمایا الحوت والجراد، ایک مچھلی حلال ہے اور ایک مکڑی حلال ہے، جو پتے کھانے والی مکڑی ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں، اس کو پکڑ کے یوں آپ کسی چیز میں باندھ لیں اور وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، اس کو اسی طرح کچنار کی طرح پکا لیتے ہیں، وہ بھی حلال ہے۔ یا پھر مچھلی آپ پکڑ لیتے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، یہ بھی حلال ہے۔ تو یہ مچھلی جو حلال ہوئی، یہ جتنے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے،
ان سے بندہ کہے کہ کم از کم مچھلی کا نہ کھایا کرو. اگر وہ مچھلی کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجیت کو تسلیم کرتے ہیں اور یعنی عملی طور پر اس کو تسلیم کرتے ہیں. آگے اس میں بھی استقرار دین کا معاملہ میں نے عرض کیا تھا جب ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 پڑھی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ اصول استقرار اللہ نے ہر جگہ پہ بیان کیا. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، یہاں پہ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. جو مجبور ہو جائے اس کو اجازت ہے. مجبوری اس وقت ہوتی ہے جب سارے ہی راستے بند ہو گئے، صرف ایک راستہ کھلا ہوا ہو جان بچانے کے لیے، اس وقت اس کی اجازت ہے. وگرنہ یہ جو ہم خود ساختہ مجبوریاں بنائے کرتے ہیں یہ درست نہیں. پھر فرمایا اہل کتاب کا ذبیحہ اور عورتیں، کیونکہ کھانے کی بات ہو رہی تھی تو اہل کتاب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائے تھے وہ ملٹی کلچرل معاشرہ تھا. اس کے اندر عیسائی بھی رہتے تھے، اس کے اندر مشرک بھی رہتے تھے، اس کے اندر یعنی یہودی بھی رہتے تھے، اور سارے اس ملٹی کلچرل معاشرے کے جو مسائل تھے تو ضرورت پڑتی تھی کہ ان کا کھانا ہمارا کھانا ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں. فرمایا اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے فرمایا اہل کتاب کا کھانا جو ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے. اللہ اکبر. اس لیے یسألونک ماذا احل لکم قل احل لکم الطیبات، ہر طرح کی پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جو اہل کتاب کا کھانا ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. کیا مطلب؟ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اہل کتاب نے ذبح کیا ہو اور ظاہر وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں، اگر انہوں نے ٹھیک ذبح کیا ہو تو وہ بھی حلال ہے. اللہ اکبر. اور اگر وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، ان کا تمہارے لیے حلال. یہاں سے یہ بھی سوال پیدا ہوا کھانا حلال ہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری بھی جائز ہے کہ نہیں؟ فرمایا رشتہ داری ان کی خاتون ہو تو اس کے ساتھ اہل کتاب کی خاتون سے اگر مسلمان نکاح کرے تو شرائط کے تحت جائز ہے، اور اگر مسلمانوں کی خاتون ہو اور اہل کتاب کا مرد ہو تو یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں. اور وہ جو والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، ایک تو وہ پاک باز عورتیں، پاک دامن عورتیں ہیں، یعنی چاہے وہ عیسائیہ خاتون ہے چاہے یہودیہ خاتون ہو پاک دامن، اور اس کے ساتھ نکاح کرنا اور اس میں باقی شرائط جو ہیں پاک دامنی اور پاکیزگی کے علاوہ یعنی باقاعدہ نکاح ہو، اس کو اس میں مہر دیا جائے اور سارا کچھ کیا جائے تو پھر جائز ہے، وگرنہ نہیں. پھر آگے فرمایا عدل کے ساتھ زندگی گزارو. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. زندگی جو ہے یہ ایک اصول پر گزرتی ہے، وہ یہ ہے کہ حقدار کو حق دیتے رہو. اعدلوا هو اقرب للتقوی. کوئی اگر تمہارا دشمن بھی ہے تو ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی ہو تو عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. عدل کا مطلب یہ ہے کہ حقدار کو حق ہمیشہ دیتے رہنا. اگر حقدار کو حق دیتے رہو گے تو پھر تمہاری زندگی کامیابی کے لیے، دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے اصول کافی ہے. یہ بات میں نے یہ جامع اصول ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے سورہ عصر کے بارے میں، سورۃ العصر کے بارے میں کہا تھا کہ اگر باقی 113 صورتیں نہ بھی نازل ہوتی، ایک صورت نازل ہو جاتی تو انسان اسی کو سمجھ کر عمل کر لیتے تو ان کی کامیابی کے لیے کافی تھا. تو امام غزالی نے اس ایک کلمے کے بارے میں کہا ہے کہ اگر قرآن سارا نہ بھی نازل ہوتا، ایک کلمہ نازل ہو جاتا، لوگ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے تو کامیابی کے لیے کافی تھا. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعدلوا، حقدار کو حق دیا کرو. بس جو بندوں کا حق ہے بندوں کو دے دو، جو چیزوں کا حق ہے چیزوں کو دے دو، جو صحابہ کا حق ہے صحابہ کو دے دو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، جو اللہ کا حق ہے اللہ کو دے دو، تو زندگی بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہے. فرمایا جو تم سے وعدہ، یہ جو اوفوا بالعقود کہا ہے نا کہ وعدے پورا کیا کرو، فرمایا ایک مثال دی ہے کہ تم سے پہلے ہم نے اہل کتاب سے بھی وعدہ لیا تھا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے اس سے پہلے میثاق لیا تھا، انہوں نے وعدہ توڑ دیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے چونکہ وعدہ توڑ دیا، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی. اللہ، جب لعنت ہو جاتی ہے
تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے، کسی کے اوپر، کسی قوم کے اوپر لعنت ہو، کسی فرد کے اوپر لعنت ہو، اس کی پہلی نشانی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دل ہم نے سخت کر دی۔ دل سخت ہو جانا یہ لعنت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور جن کی دل کی نرمی ہوتی ہے وہ رحمت کی علامت ہے۔ یہاں یہود و نصارہ کی خرابیاں بتائی گئی ہیں آیت نمبر 12 سے 32 تک، اور نصیحت کی گئی ہے کہ وہ بچ جائیں۔ پھر آگے الوہیت عیسیٰ کا رد کیا گیا، کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے، انہوں نے کفر کیا۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ بتاؤ، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، اگر اللہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ کو بھی مار دینا ہے، اس کی ماں کو بھی مار دینا ہے، اور جتنے زمین میں جو کوئی رہتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ مار دینے کا ارادہ کرے، تو کوئی بچانے والا ہے؟ جب بچانے والا کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو پھر وہ الہ کیسے ہوئے؟ اللہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان پر، زمین پر اور درمیان میں ہر جگہ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ تمہیں غلط فہمی صرف یہ ہوئی کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ یخلق ما یشاء، اللہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کرے، اللہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کرے، اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کرے، اللہ چاہے تو ماں باپ دونوں کے ساتھ پیدا کر لے۔ یہ اللہ کا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا بنی اسرائیل کی بزدلی اور بدعہدی کا ذکر آیت نمبر 20 سے 26 تک۔ یہ بزدلی کیا تھی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکل کر ادھر سمندر سے پار نکلے اور میدان طی سے آگے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اصل ان کا جو وطن تھا وہ تو کنعان تھا، یروشلم جس کو کہتے ہیں، تو یہ کنعان میں آنا تھا۔ یہاں پہ جو ہے وہ عمالقہ کی حکومت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جا کے جہاد کرو، ان سے لڑو، اور تم لڑو گے تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 بندوں کو بھیجا کہ جا کے وہاں سے خبر لے کے آئیں۔ وہ جو خبر لینے کے حیران ہو گئے، وہ اتنے بڑے بڑے قد کے، اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ان سے لڑ ہی نہیں سکتے۔ واپس آ کے انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ ہم نے کوئی نہیں لڑنا، سوائے 2 بندوں کے۔ 2 بندوں نے آ کے کہا تھا، ایک کالب تھا، ایک یوشع بن نون تھا، ان دونوں نے آ کے کہا دیا، جن کے تو اللہ نے خوف دیا تھا، انہوں نے کہا بھی چلے جاؤ، دروازے سے داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی لکھ دی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی نہیں لڑنا، ان فیہا قوم جبارین، بڑے زور آور لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، وہ وہاں سے چلے جائیں تو ہم جا سکتے ہیں، مگر نہ ہم نے کوئی نہیں جانا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بہت کہا کہ چلے جاؤ۔ قالوا یا موسیٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا، تیرا رب جائے اور جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے۔ پکا جواب انہوں نے کہ ہم نے کوئی نہیں جانا۔ اس پر پھر ان کے اس جواب کی وجہ سے، حالانکہ فتح اللہ نے لکھ دی تھی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا فتح ہو جائے گی، لیکن انہوں نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے یہ فتح 40 سال کے لیے مؤخر کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، یہ 40 سال کے لیے ممنوع قرار دے دی گئی۔ یتیہون فی الارض، اس زمین میں مارے مارے پھرتے رہے، اسی لیے اس کو میدان تیہ کہتے ہیں، کہ اس میدان میں 40 سال پھرتے رہے۔ اس دوران پھر موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پاس چلے گئے، اور ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ بعد میں یوشع بن نون کی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، ان کے ہاتھوں پہ بعد میں جا کے 40 سال بعد جا کے کہیں فتح ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ یہ جو مظلوموں پر ظلم کرنے والے ہیں نا، یہ ہمیشہ معرکہ کارزار میں مقابلے کے قابل نہیں رہتے۔ اس کی مثال کے طور پر دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ان کو سنو، کہ وہ دونوں نے قربانی کی تھی، ایک قبول ہوگی، دوسری قبول نہیں ہوئی، آپس میں لڑے۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، اس نے کہا تو قتل کرے گا، میں ہاتھ ہی نہیں آگے بڑھاؤں گا۔ تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، آرگومنٹ ہوئی، اور اس کے بعد ان کو غصہ چڑھا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اس کو قتل پر آمادہ کر لیا، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے جو عام انسان کو جو فطرت دی ہے، بندہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا،
بندہ قتل اسی وقت کرتا ہے جب وہ اپنی فطرت سے گرا ہوا ہوتا ہے، جب اس کا نفس جو ہے خاص قسم کی کیفیت میں پہنچتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو غصہ آئے اس کو ڈیفیوز کر دو فوراً، کسی کو غصہ آئے اس کیفیت کو ڈیفیوز کرو، یعنی پانی پی لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، جگہ چھوڑ دو، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، تاکہ نفس جو ہے وہ آپ کو کسی ایسے غلط کام پر آمادہ نہ کرے۔ تھوڑی دیر گزری اور پھر وہ اس نے پہلا قتل تھا روئے زمین پر، اور اس کو پتہ ہی نہ چلے میں لاش کو کیا کروں، لے کے پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کبا بھیجا، کبے نے، ایک کبا مرا ہوا تھا، اس نے گڑھا کھودا اور اس میں ڈال دیا۔ وہ کبے کو دیکھ کر اس کو پتہ چلا اچھا میں نے بھی گڑھا کھود کے اس میں ڈالنا ہے، حیران ہو گیا کہ کبا مجھ سے زیادہ سیانا ہے۔ فاصبح من النادمین، اور پھر یہ شرمندہ ہو گیا، پشیمان ہونے لگا کہ میں نہ ہی اپنے بھائی کو قتل کرتا تو اچھا۔ آیت نمبر 33 سے 40 تک فوجداری قوانین بیان کیے گئے۔ دیکھیں سورہ نساء کے اندر بھی معاشرتی احکام ہیں، یہاں بھی معاشرتی احکام ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ سورہ نساء میں زیادہ تر آئلی احکام ہیں اور اس میں زیادہ تر فوجداری۔ یہاں سزاؤں کا ذکر ہے، خاص طور پہ آیت نمبر 33 کے اندر بڑی سخت سزا، چوری ڈاکے کی سزا، یعنی چوری کے حوالے سے آیت نمبر 38 میں کہا گیا، تو آیت نمبر 33 کے اندر یہ جو رہزنی ہے اس کو محاربہ کہا گیا۔ ان الذین انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا، جو زمین میں لوگ فساد پھیلاتے ہیں، محاربہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یعنی راستے میں کھڑے ہو جانا اور راستے میں کھڑے ہو کے لوگوں سے مال چھیننا یا اغوا کرنا، آبروریزی کرنا، اس طرح کے جتنے کام ہیں، یہ جو جس کو کہتے ہیں ڈاکے مارنا، تو یہ محاربہ میں آتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص محاربہ کرے 4 سزائیں، ان یقتلوا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور یسلبوا، یا ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، اور ینفوا من الارض، یا زمین سے ان کو نکال دیا جائے جلا وطن کر۔ اتنی سخت سزائیں ان کو دی جا سکتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح کا جرم ہو اس طرح کی سزا دی جا سکتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر اس آیت کے شان نزول میں اکل اور رینا کا ایک واقعہ آتا ہے کہ 2 قبیلے تھے، ان قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے آ کے مدینے میں کچھ دن رہے، مسلمان ہوئے، لیکن وہ بیمار ہو گئے۔ جنگل کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو جنگل کے رہنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگل میں بھیج دیا، کچھ اونٹ ساتھ بھیج دیے، ایک چرواہا ساتھ بھیج دیا کہ جا کے جنگل میں رہو تاکہ تمہاری کوئی بہتری ہو جائے۔ انہوں نے کیا کیا، جنگل میں گئے، چرواہے کو قتل کر دیا، اور چرواہے کو قتل بھی کیا اذیتیں دے دے کے، اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی، اس کے بازو کاٹے، اس کے ہاتھ کاٹے، اور اس بیچارے کو قتل کر کے اونٹ بھگا کے لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، بڑا دکھ ہوا، آپ نے پیچھے بندے دوڑائے، پکڑ کے لے آئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، سلب و غصب کا کام کرتے ہیں، اور جو ڈاکہ مارتے ہیں یا چیزوں کو چھین کے بھاگ جاتے ہیں، تو ان کے لیے 4 سزائیں ہیں۔ اگر جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری سزائیں ان کو دی، ان کو باندھ کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے، ان کے آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی، کیونکہ ان کو چرواہے کے ساتھ ایسے کیا تھا، اور ان کو مدینے سے باہر ہرے میں پھینک دیا، تڑپ کے مر گئے۔ اللہ اکبر! اور یہ اتنی سخت سزائیں دینا ضروری ہے اگر معاشرے کو آپ نے زندہ رکھنا ہے۔ پھر آگے چوری کی سزا ہے، اسی طرح کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہاتھ تو کٹنا ہے، اور اس کی تفصیلات ہیں، کلائی سے کٹے گا، کتنی چوری پہ ہاتھ کٹتا ہے اس کے بارے میں مختلف حدیث ہیں۔ صحیح بات یہ ہے 1/4 دینار جو تقریباً 1 گرام سونا بنتا ہے، 1.06 گرام سونا، اتنی چوری ہو تو ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حد جاری ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد نبی کو بھی اس حد کے ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا کہ ایک شخص نے قیمتی چادر جو ہے وہ اپنے سر کے نیچے لے کے سویا ہوا تھا، کسی نے اس کو کھسکانے کی کوشش کی، تو کھسکاتا رہا، تھوڑی سی رہ گئی تھی تو اس کو جاگا، اس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، وہ چادر چوری کر کے جا رہا تھا۔ پھر وہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، چوری کی گواہ ثابت ہو گئے کہ واقعی اس نے چوری کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹا، چادر قیمتی تھی، آپ نے ہاتھ کاٹا۔ اللہ اکبر! جب ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا تو وہ جس کی چادر تھی نا، وہ کہتا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے معاف کرنا تھا نا تو میرے پاس لے کے ہی نہ آتا، اب تو میرے پاس لے آیا ہے
اب اس کے اوپر چوری ثابت ہو گئی ہے، حد لگ گئی ہے اور اب اس کا ہاتھ کٹے گا، اب اس کو بچایا نہیں جا سکتا۔ اللہ، ہمارے یہاں پہ اور معاملات ہیں۔ بہرحال آگے یہودیوں اہل کتاب کی خرابیاں اور جرائم آیت نمبر 41 اور 41 سے 86 تک پھر یہ بیان ہوئے۔ اس میں خاص طور پہ مختلف باتوں میں 2 باتیں خاص خصوصیات ہیں۔ پرلے درجے کے حرام خور ہیں، اکالون سماعون للکذب اکالون للسحت۔ یہ سن لیجیے، یہ 2 خرابیاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی خاص طور پہ یہودیوں کی بتائی۔ اکالون للسحت کا مطلب پرلے درجے کے حرام خور ہیں، حرام تو کھاتے ہیں، سود کھانا، ہر طرح سے حرام کھانا آنا چاہیے، جس طرح بھی ہے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں لوگ حرام کھا رہے ہیں۔ سماعون للکذب یہ ہے جھوٹ کے رسیا، جھوٹ کے بہت زیادہ سننے والے۔ اس کی 2 باتیں ہیں، ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے خبریں لیتے ہیں اور جا کے جھوٹ بناتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جھوٹ سنتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں یہ اصل میں جاسوسی کے معنوں میں ہے کہ جو لوگوں کے جاسوسیاں کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، چاہے جھوٹ کے لیے سنیں اور چاہے جھوٹ کو سنیں۔ تو لگتا ہے کہ دنیا میں جتنا جاسوسی کا نظام ہے نا سارا یہودیوں نے بنایا، اور یہ سارا سسٹم اس طرح سے، اور لگتا یہ بھی ہے واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے، ان کا شاید دجال کے ساتھ بھی رابطہ ہو، کیونکہ وہ تمیم داری والی جو حدیث ہے نا اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ گئے دجال کے پاس جو جکڑا ہوا تھا، تو جو اس کو لے کے گیا نا ان کو، وہ جانور نما انسان تھا یا انسان نما جانور تھا، اس کے جسم پہ بہت زیادہ بال تھے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے جساسہ۔ تو جساسہ بھی جاسوسی سے، لگتا ہے کہ دنیا میں جتنا جاسوسی کا نظام ہے نا سارا کا سارا مانیٹرنگ، آپ دیکھیں تو اسے کہتے ہیں پاکستان کا جو نادرا کا سسٹم ہے نا، یہ دنیا کا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ سسٹم میں سے ایک سسٹم ہے۔ یعنی اس میں آپ ایک کلک کریں، یہ ہمارے شناختی کارڈ کے نمبر سے 22 قسم کی معلومات وہاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم، اور پھر یہ ہر چیز جو ہے، یہ موبائل ہے، یہ ہر چیز ہر وقت مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کر کے یہ ہم تو اب ڈیٹا اکٹھا نہیں نہ کر رہے، ڈیٹا تو وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ سماعون للکذب، کیا بنانا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں یہ انہیں کو پتہ ہے۔ تو یہ یہودیوں کی ایک 2 بڑی خرابیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ایک تو یہ جھوٹ کے رسیہ ہیں اور دوسرے حرام خور ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر آگے مختلف ان کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد ایک بات یہ بتائی ہے کہ جو قرآن ہے نا، جب اپنے وقت میں تورات آئی تو روشنی تھی، اپنے وقت میں انجیل بھی روشنی تھی، اب قرآن آ گیا ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، قرآن ان کے اوپر مانیٹرنگ کرتا ہے، ان کا نگران بھی، یعنی قرآن نے بتانا ہے کہ اب تورات میں سے کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی غلط ہے، تو انجیل میں سے کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی چیز غلط ہے۔ لہذا جو لوگ قرآن کی بات کو نہیں مانتے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کو نہیں مانتے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ فاسق ہے، ظالم ہے، کافر ہے۔ اگر قرآن کے قول فیصل نہیں مانتے تو پھر باقی کیا ہے؟ جاہلیت۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا اور قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، کیا وہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا قانون کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے جہالت، ایک ہوتی ہے جاہلیت، دونوں کا مادہ جہل ہے۔ جہل کا مطلب ہوتا ہے ناواقفیت، کم علمی، نہ لا علمی۔ تو لا علمی کی بنیاد پر انسان جو رویہ رکھتا ہے، ایک تو لا علمی ہوتی ہے جہالت، وہ علم آ جانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک جاہلیت ہوتی ہے جو لا علمی کی بنیاد پر کردار بنتا ہے اور ایک رویہ ڈیولپ ہوتا ہے پوری قوموں کا، وہ جاہلیت ہو جاتی ہے۔ لہذا جہالت ختم ہو جاتی ہے، جاہلیت ختم ہو جاتی ہے، تو جاہلیت کا قانون پھر بن جاتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ جاہلیت کا قانون بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن آیا، جہالت تو ختم ہو گئی لیکن جاہلیت ختم ہونے میں 23 برس لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین، آج جاہلیت کے ساری باتیں میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ وہ 23 برس لگے جاہلیت کو ختم۔ جاہلیت، جہالت ختم ہوتی ہے علم سے، جاہلیت ختم ہوتی ہے مسلسل مشق اور اعادے سے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کروا کے ان کو وہاں سے نکالا، تو آپ فرمایا جو قرآن کی بات نہیں مانتا، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں پھر سے؟ تو آپ دیکھ لیں دنیا میں جہاں کہیں بھی قانون اللہ کا نہیں ہے وہاں پھر جاہلیت کا قانون ہے، کوئی قانون نہیں مانا جاتا۔ اب دیکھ لیں جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، کون سا قانون مانا جا رہا ہے؟ امریکہ کس کا قانون مانتا ہے؟ روس کس کا قانون مانتا ہے؟ کوئی کسی کا قانون نہیں مانتا۔ قانون اللہ کا ہے یا پھر جاہلیت ہے، بس یہ دو چیزیں، دونوں کا مقابلہ ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، نازل کردہ شریعت ہے، اور اس کے مقابلے میں جاہلیت ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، بہترین جو انصاف والی بات ہے، جو اصل شریعت ہے وہ اللہ کی ہے، اور باقی ساری کی ساری جاہلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر آگے 51 سے 86 تک میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہود و نصارہ کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، اور ان کے اوپر لعنت اور ان کی سزائیں بیان کی گئی ہیں کہ کیا انہوں نے ماضی میں بھی یہی کچھ کیا، ان کے اوپر لعنت ہوئی، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اور یہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، ان کے اوپر لعنتیں ہوئی۔ آئندہ بھی یہی ہوگا اگر یہ اللہ کے لیے کی جو احکام ہے وہ نہیں مانیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا سورہ آل عمران میں بھی یہود نے اللہ کے ساتھ ہرزہ سرائی کی تھی، کہتے تھے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، وہ کہتے تھے ہم اللہ فقیر ہے، ہم اغنیاء ہیں۔ یہاں بھی ایک ہرزہ سرائی یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کسی کا ہاتھ تنگ ہے، کسی کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، جو خرچ نہیں کرتا ہم کہتے ہیں اس کا ہاتھ تنگ ہے۔ ان معنوں میں انہوں نے اسی تناظر میں جو کہتے ہیں اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے ونحن اغنیاء، اسی تناظر میں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا۔ کیوں؟ اللہ ہمیں دیتا نہیں، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ ہمیں دیتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ بندھے ہیں اور ان کے اوپر لعنت ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کہا۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، لیکن ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے ان کی مرضی سے خرچ کرنا ہے، جہاں یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں دے، اللہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے۔ اس لیے ان کو یہ مختلف باتیں کہنے کا جو ہے وہ بہانہ ملتا ہے۔ تو ایک بات یہ بتائی کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے نا تو یہودیوں کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنزَلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، دو دفعہ یہ بات آیت نمبر 64 میں بھی اور آیت نمبر 68 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن نازل ہوتا ہے تو ان کے طغیان اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن حالانکہ طغیان و کفر کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن تو ہدایت کی کتاب، رحمت کی کتاب، لیکن جب یہ نازل ہوتا ہے تو ان کے جو ہے وہ کفر میں اور طغیان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کا معدہ خراب ہو نا اس کو قوت بخش غذا دینا تو وہ اور بیمار ہو جاتا ہے۔ روٹی کھلا دو، حکیم کہتا ہے اس کو پھر روٹی کھلا دی پھر ٹائیفائڈ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، وہ حالانکہ قوت بخش غذا ہوتی ہے، اس کو اس کے معدے خراب، جن کی اپنی بیماری ہے ان کے اندر، اس بیماری کی وجہ سے ان کو قوت قرآن قوت بخش روحانی غذا ہے تو یہ ان کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ ان کو نقصان دیتی ہے۔ پھر عقیدہ تثلیث کے رد میں یہاں اللہ کریم نے ایک بڑا آسان اور شاندار پیرایا استعمال فرمایا، مل مسیح ابن مریم۔ آپ ترجمہ سن لیں، آپ کو اس آیت کا آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کی تثلیث کا رد کیا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ بن مریم کو تم الہ کہتے ہو، وہ تو رسول تھے، بھیجے ہوئے تھے، تو جو بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ خدا کیسے ہو گیا؟ قد خلت من قبلہ الرسل، کتنے رسول آئے اور چلے گئے، تو وہ جو بھیجا ہوا ہوتا کیسے ہو؟ وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ، اس کی ماں سچی ہے، تو جس کی ماں ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب جو کھانا کھاتا ہے وہ تو بیچارہ محتاج ہوتا ہے، اس کو کھانا کھانے سے پہلے بھی محتاجی، کھانا کھانے کے بعد بھی محتاجی، اور وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ انظر کیف نبین لکم اللہ الآیات، دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کیسے کھول کھول کے آیتیں بیان کرتا ہے۔ اور یہاں اس بارے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر جو لعنت کا اصل سبب ہے نا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم۔ اللہ نے یہودیوں کے اوپر، اہل کتاب کے اوپر لعنت، بنی اسرائیل کے جو اہل کتاب ہیں ان کے اوپر لعنت کروائی ہے داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔
لعنت کا سبب کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو برائیاں کرتے تھے نا یہ روکتے نہیں تھے، یہ ہے اصل سبب۔ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معاشرے میں برائی ہو رہی ہو اور برائی کو منع نہ کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے سب کے سب لوگوں کے اوپر لعنت فرما دی۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی بھی برائی ہوتی دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، قوت نافذہ نہیں رکھتا، فبلسانہ، تو کم از کم زبان سے تو روکے، اور اگر زبان سے نہیں رکھ سکتا تو فبقلبہ، تو دل سے تو برا سمجھے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لہذا لعنت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ برائی سے سخت نفرت کی جائے، کم از کم طریقہ یہ ہے کہ برائی سے سخت نفرت کی جائے۔ جس قوم میں برائی کی نفرت ختم ہو جاتی ہے پھر اس قوم کو لعنت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔